نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان او الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. لوگوں اور زمانے کے بگڑ جانے کے وقت گوشہ نشینی کے مستحب ہونے کا بیان، یا اس خوف سے کہ دین میں فتنہ پیدا ہو جائے یا حرام اور شبہات میں پڑنے کا اندیشہ ہو. قال اللہ تعالی ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، پس دوڑو اللہ کی طرف اور اس کی پناہ لے لو، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. رواہ مسلم. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالی متقی اور غنی اور مخفی بندے سے محبت کرتا ہے. جیسا کہ اس باب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ انسان کے ایمان اور عقیدے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو، یا دین اس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہو، یا اس بات کا خوف ہو کہ انسان حرام میں پڑ جائے گا، یا اگر حرام میں نہیں بھی تو شبہات میں پڑ جائے گا جو حرام کے قریب تر لے جانے والے ہوں، تو ایسی صورت میں انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پناہ طلب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح اس باب میں جو یہ پہلی حدیث ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت رکھتے ہیں جس کے اندر یہ تین صفات ہوں: التقی متقی، تقوی والا. اور تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اس کیفیت کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حضوری، اللہ تعالیٰ کا احساس اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کا سبب پایا جاتا ہو، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے قربت کے جذبات پائے جاتے ہوں، اور وہ شخص اللہ کے سوا نہ کسی سے ڈرتا ہو، نہ کسی سے وہ ایسی محبت کرتا ہو جیسی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے سخت ہوتے ہیں، سب سے شدید ہوتے ہیں. تو تقوی جب اللہ تعالیٰ کی سچی محبت دل میں آتی ہے تو پھر اس محبت اور ان جذبات کے بعد انسان کے لیے اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کی قربانی کرنا آسان تر ہو جاتا ہے. اور یہاں پر تقوی کے ساتھ جس چیز کو قابل تعریف قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے الغنی، یعنی غنا. غنا کیا چیز ہے؟ غنا کے بارے میں آپ نے فرمایا الغنا غنا النفس. غنا دل کے غنا کا نام ہے کہ دل انسان کا دنیاوی چیزوں کی محبت اور لالچ سے پاک ہو، اور انسان انسانوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہو. اور جس کے بارے میں ایک اور تعلیم یہ دی گئی کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اور جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر توقع رکھو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کرو. اور غنی بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ جو اس لیے نہیں لوگوں سے ملتا یا اس لیے کسی سے تعلق نہیں رکھتا کہ اس سے دنیا کے فائدے حاصل کر سکے، بلکہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر، اگر کسی سے بغض اور عداوت رکھتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر. اور خفی، جو چھپ کے رہنا پسند کرے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شہرت کو پسند کرتے ہیں، ناموری کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ بن کے دکھاتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے نہیں، اور ایک طرح سے جھوٹ کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھتے ہیں اپنی حیثیت کو منوانے یا جتانے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں انسان کو کتنا تردد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تو نیچرل ہوتی ہیں، جو صلاحیتیں، جو انعامات، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ تو خود بخود ظاہر ہوتی رہتی ہیں.
ان کو ظاہر کرنے کی پھر کوشش نہیں کرنی پڑتی، اور وہ اصل اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر ہوتی نہیں، لیکن وہ کچھ نظر آنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہر ایک کی پرائرٹیز مختلف ہو سکتی ہیں. کسی کا آئیڈیل کچھ ہو سکتا ہے، کسی اور کا کچھ اور ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا تعلیم دی گئی کہ انسان شہرت کی بجائے اور لوگوں کے سامنے بننے سنورنے کی بجائے کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے بنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رہے، وہ جو 7 پردوں میں سے بھی انسان کو دیکھ سکتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی خوبی اور بھلائی اور خیر موجود ہے تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے لے آئے گا، پھر وہ چاہے گا نہیں. لیکن اگر کوئی اچھے سے اچھا کام بھی اگر اس لیے کیا جائے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور پھر یہاں پر خفی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خفی رہے، چھپ کر رہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہے، تو کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ دل کو دیکھا جائے گا، نیت کو دیکھا جائے گا کہ ایک شخص خود کیا چاہتا ہے. کیونکہ انسان کا رویہ اور طرز عمل مختلف ہوتا ہے، تو اصل میں جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ انسان کی نیت ہے، انسان کے جذبات ہے، جس کے لیے انسان کوشاں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رجل ای الناس افضل یا رسول اللہ قال مؤمن مجاہد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ فرمایا وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے. اس شخص نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا جو شخص کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. یہاں 2 باتیں بتائی گئی، ایک شخص کے اللہ کے ہاں افضل ہونے کی. اب آپ دیکھیں کہ ہم ایسے سوال کیوں نہیں کرتے، ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے، صحابہ کرام ایسا کیوں سوچتے تھے؟ تو نقطہ نظر کا فرق ہے، دنیا کے بارے میں سوچ کا فرق ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ کس طرح اٹریکٹیو بن سکتے ہیں، ان کے سامنے کس طرح دل لبھانے والی کون کون سی حرکات کر سکتے ہیں، دنیا میں کس طرح مشہور اور پاپولر ہو سکتے ہیں. لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کس طرح پاپولر ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کس طرح خوبصورت ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کس طرح پیارا ہو سکتا ہوں. تو صحابہ کرام کے سوال اس قسم کے تھے. آپ دیکھیں کہ ہم جب کوئی رسالہ یا میگزین یا اخبار پڑھتے ہیں تو عموماً خواتین کون سے حصے زیادہ پسند کرتی ہیں جس میں اس قسم کے ٹائٹلز ہوں کہ اپنی شخصیت کو پرکشش بنائیے اور جادو گفتگو کس طرح کی جا سکتی ہے، اور اس قسم کی باتیں کہ جس سے انسان کی ظاہری شخصیت کے پہلو جو ہیں وہ زیادہ دوسروں کی دل میں کھپ جانے والے ہوں، اور روح اور اندر کا حسن جو ہے اس کی طرف توجہ کی جو بات ہوتی ہے وہ ہمیں بور کرتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ کیا پوچھتے تھے، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ہم ظاہر میں کیسے خوبصورت بن سکتے ہیں. ان کو بیوٹی پارلرز کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے اندر کا حسن اتنا زبردست تھا کہ جو ان کے چہروں کی رونق ہوتا تھا، ان کی گفتگو کی گرمی کا سبب ہوتا تھا، اور وہ جو دلوں کے سکون اور اطمینان کا سبب ہوتا تھا، جو ان کے اپنے بھی اور دوسروں کے بھی. تو ان کا سوال ذرا دیکھیے، ایم ناس افضل یا رسول اللہ، سب سے اچھا کون ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل کون ہے؟ اور ان سے ان کی مراد کیا تھی کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مؤمن، ایمان والا، مجاہد، کوشش کرنے والا، کس کے ساتھ؟ بنفسہ ہی، اپنے نفس کے ساتھ، ومالہ ہی، اور اپنے مال کے ساتھ، یعنی اپنی جان بھی لگائے، اپنا مال بھی لگائے. بعض اوقات مال لگانا آسان ہوتا ہے لیکن جان لگانا مشکل ہوتا ہے. اور جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، جان ہی کے بارے میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ اپنے آپ کو بچا بچا کے نہ رکھو کہ ہائے میں اگر یہ کام کروں گی تو لوگ مجھے یہ باتیں بنائیں گے اور مجھ سے ایسی طرح پیش آئیں گے تو ڈسہارٹ ہوں گا، میں ڈپریسڈ ہوں گا، تو بہتر ہے کہ میں اس کام میں آگے ہی نہ بڑھوں کہ مجھے کسی کی کچھ سننی ہی نہ پڑے. یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو
لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے لیکن ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ جو بالکل گوشہ نشینی کر لیتا ہے. تو اچھا کیا ہے کہ آپ نفس کے ساتھ جہاد کریں. اور نفس کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تو ایک انسان سیلف کنٹرول سیکھے کہ اپنے جذبات پہ خود قابو پانا سیکھے. اور اس میں کیا ہے، یہ نہیں کہ جب دل چاہے کھانے کو تو سب کچھ چھوڑ کے کھانا شروع کر دے، جب دل چاہے سونے کو تو سب چاہے کتنا ہی ضروری کام ہو ہم تو سونے جا رہے ہیں. نہیں، بلکہ کیا کرے کہ اپنے ان خواہشات کو جو واقعی انسان کی ایک فطری خواہش ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا جانے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ ہو رہا ہو، لوگوں کے ساتھ جب تعلقات ہوں تو اس میں انسان اذیتیں برداشت کرنا سیکھے. یعنی دوسروں کو اپنی اذیت سے بچائے، لیکن جب دوسرے کی طرف سے کوئی اذیت آئے تو اس اذیت پر صبر کرنا سیکھے، اس کو جوابی طور پر حملہ کرنا نہ سیکھے. تو یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد. اور پھر یہ نفس کے ساتھ جہاد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں اپنے آپ کو گھلائے اور اپنے جان اور اپنے ہاتھ کی محنت اور کمائی سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے اور اس کے دین کی خدمت کرے اور اپنے مال کو بھی اس میں لگائے. عموماً انسان ایک کام کر کے سمجھتا ہے کہ وہ دوسرا ہو گیا، بس میں نے یہ کر دیا بہت ہو گیا یہ. لیکن اعلیٰ درجے کے مجاہد کون ہے؟ جو جان بھی لگائے، جو جسم بھی لگائے اور جو مال بھی لگائے. قال ثم من، کہا کہ اچھا پھر نمبر 2 دوسرا کون، اس کے بعد کس کا درجہ ہے، سیکنڈ کون ہے. اب دیکھیں کہ جب کوئی امتحان ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے سب سے اچھا کس نے کیا، نمبر 1 کون آیا. اور پھر انسان جب جان لیتے ہیں کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہی ان کی نیکیوں یا نیک لوگوں کے یا نیکی کے معیار کو پرکھنے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. کہا کہ اچھا اس کے بعد اور کون. اور پوچھتے اس لیے تھے کہ بھلا ہم اس میں ہیں یا نہیں، یا اگر ہم ہونا چاہیں تو ہمیں پھر کیا کچھ کرنا پڑے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل معتزل فی شعب، ایسا شخص جو ایک گھاٹی میں الگ بیٹھا ہے، من الشعاب، گھاٹیوں میں سے، یعبد ربہ، وہاں وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. اب یہاں پر پھر ہماری وہ جو انتہا پسند نظر ہے کہ یا ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے، نہیں، سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فرائض کا ادا کرنا ہے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوگا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہ میں فرض نماز کسی گھاٹی میں جا کے پڑھتا ہوں تنہائی میں یا گھر میں، تو وہ نیکی نہیں ہوگی. وہ تو اس کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا، وہ تو اس کو دکھاوا کرنا ہی پڑے گا. یعنی نیت اس کی دکھاوے کی نہیں، لیکن وہ سب کے سامنے کر رہا ہے. اور جو نفل نماز ہے وہ اس کو کیا کرنا ہوگا، تنہائی میں پڑھنا ہوگا، الگ ہو کے، لوگوں کو بتائے بغیر. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی ایسی کر بیٹھے چین نہیں آتا جب تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی کو بتا نہ بیٹھے. تو اس سے چاہتے دراصل ہم کیا ہیں، یعنی ایک نفسیاتی اثر ہوتا نا ہمارا، یعنی ہمارا نفس سیٹسفائی نہیں ہوتا. حالانکہ نفلی صدقات یا خیرات یا اس طرح کی چیزیں جتنی چھپا کر کی جائیں اتنی ہی زیادہ افضل ہے. اور زکوٰۃ یا جو فرائض ہیں ان کو جتنا بھی دکھا کر دیا جائے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات تو وہ بھی کتنا اچھا ہے. یعنی اس میں بھی برائی کوئی نہیں، ظاہر کرنے میں برائی نہیں ہے. اصل برائی اس نیت کی خرابی میں ہے، وہ کھوکھلا پن ہے، وہ بے صبرا پن ہے، وہ جلد بازی ہے کہ جس کے صلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا کیا ہو تو بھی ہماری تعریف زیادہ ہو. جیسے وہ قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں آتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ چاہتے یہ ہے کہ ان باتوں پہ بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کی ہی نہیں، جو ان کی کوشش ہی نہیں، وہ بھی ان کو کریڈٹ مل جائے اس کا. تو یہاں پر جس گوشہ نشینی کی ذکر کیا جا رہا ہے جس ریفرنس میں، اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ فتنے کے زمانے میں جب لوگوں میں فساد ہو رہا ہو اور جھگڑے ہو رہے ہوں تو بندے کو ایک طرف ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر انسان اپنا دین ایمان گنوا بیٹھے. اور دوسرا کب الگ ہو، جب اس نے خاص اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کوئی کام کرنا ہو جس میں وہ کسی کو بھی شریک نہ کرنا چاہتا ہو. جیسے وہ سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے نا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کر یقین رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، اسے کیا کرنا چاہیے، فلیعمل عملا صالحا، نیک کام کرنے چاہیے، ولا یشرک بعبادت ربہ، اور اپنے رب کی عبادت میں نہ شریک کرے، احدا، کسی کو بھی، نہ بچوں کو، نہ شوہر کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ دوستوں کو، کوئی بھی اس میں شیئر نہ کرے. یہ میرا کام صرف میرے رب کے لیے، خالصتاً اس کے لیے، اس سے میں اس کی جزا چاہتا ہوں. اور اسی کے بارے میں پھر یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جو رب کی رضا کے لیے کرتا ہے رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا.
وفی روایت یتق اللہ ویدع الناس من شرہ متفق علیہ. اور ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی جب ایک اور دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے اچھا کون ہے اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد اچھا کون ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچا کے رکھتے ہیں، اس کی زبان یا ہاتھ یا کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی. ہمارے ہاں تو دوسروں کو اذیت دے کر یا ستا کر یا تکلیف دے کر انجوائے کیا جاتا ہے. یعنی ہم مثال کے طور پر کوئی جا رہا ہے، اس کے آگے ٹانگ کر دیں گے، گر جائے، وہ گر پڑے تو سارے ہنس پڑے، تو کہے جی ہم تو انجوائے کریں، تو مذاق کر رہے تھے. ہمارا مذاق کیا ہے؟ دوسروں کو اذیت دینا. حالانکہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے شر سے بھی دوسرے کو بچانا جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرے کی عزت کا اتنا ہی خیال رکھا جائے جتنا انسان خود اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے یا اپنی عزت نفس یا انا پہ حرف نہیں آنے دیتا. اسی طرح دوسروں کے معاملے میں بھی اس کا رویہ ہونا چاہیے. اگلی حدیث ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن رواہ البخاری وشعف الجبال اعلاها. حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ چند بکریاں ہوں جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی بلندیوں اور بارش والے مقامات کی تلاش میں نکلے اور فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر بھاگ جائے. یعنی ایسا وقت اور ایسے حالات بھی میری امت پر آئیں گے کہ جب لوگوں کے اندر رہنا اپنے دین کو کھو دینے اور ضائع کر دینے کا سبب ہوگا. اس صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر لوگوں سے الگ ہو جانا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ اکیلی عبادت سے اور اکیلے ذکر سے لوگوں کے ساتھ مل کر ذکر کرنا افضل ہے، اور اکیلے رہنے سے اچھی صحبت افضل ہے. لیکن اگر اچھی صحبت میسر نہ آئے، اچھے لوگ میسر نہ آئے، تو پھر انسان کے لیے اچھا کیا ہے؟ پھر الگ ہی رہے. یعنی ایسے دوستوں سے بچ کر رہے کہ جو انسان کو شر کی طرف اور برائی کی طرف لے کر جانے والے ہوں. اور یہاں بھی اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پھر انسان دنیا کو چھوڑے اور اپنی چند بکریاں اس لیے کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو دودھ پینے کے لیے مل سکتا ہے، ان کو بیچ کر ان کی آگے نسل بڑھا کر وہ اپنا وقتی طور پر گزارا کر سکتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دنیا چھوڑنے کو کہا گیا، دنیا کے اسباب چھوڑنے کو نہیں کہا گیا. یہی آپ دیکھیں کہ دین اپنے انتہائی حالات میں بھی انسان کو کیا سکھاتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ضرورت بھر تعلق رکھے. یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جائے، یہ نہیں تعلیم دی. وہ بکریاں لے لے، یعنی دنیا کی چیز پھر بھی لے ساتھ، دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا. ان کو لے کر باہر نکلے تاکہ اپنے گزران کے لیے وہ ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے. اور پھر اس کے ساتھ کیا کرے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر نکل جائے. یہاں پر ایک فرمایا کہ پہاڑوں کی بلندی کی جگہ جو ہے، ایک تو اپنے حسن کے اعتبار سے، اپنے اچھے موسم کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ جب انسان ایسے پرفضا مقام میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ خاموش اور ایسے فطرت کے مناظر جو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ نہیں کہا پہاڑ کے اندر گھس جائے، یہ نہیں تعلیم دی. کھو میں گھسنے کو نہیں کہا، غار کے اندر گھسنے کو نہیں کہا. کیوں؟ وہاں اندھیرا ہوگا، ڈپریشن ہوگا اور انسان پھر وہاں ٹک نہیں سکے گا، وہاں سے واپس چلا جائے گا. لیکن جب پہاڑ اور اونچے پہاڑ اور کہا کہ بارش والے مقامات، یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے، کیونکہ جب بارش ہوگی، سبزہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی فطرت اور قدرت نظر آئے گی، تو پھر لوگوں کی اداسی اور لوگوں کی جدائی بھول جائے گی. پھر انسان کی دوستی اور چیزوں سے ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی لیونگ بینگز ہیں. اور پودوں کے ساتھ دوستی اور سبزے کے ساتھ اور انوائرنمنٹ کے ساتھ دوستی جو ہے وہ انسان کو سکون عطا کرتی ہے. تو وہ ایک طرح سے سبسٹیچیوٹ دیا جا رہا ہے کہ شر پسند لوگوں سے بچ کر کیا کرو؟ پھر ایسے علاقوں میں نکل جاؤ کہ جہاں شر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ضابطوں میں بندھی ہوئی مخلوق ہو کہ جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جہاں انہیں وہ اگنے کے لیے کہتا ہے اور جہاں ان کو اسباب مہیا کرتا ہے وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت قال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ. بخاری.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، ہاں میں بھی چند قرات مزدوری پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی اپنی جوانی کے دنوں میں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ انبیاء کو بکریاں چرانے کا کام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ بکریوں کا غلہ جو ہے یا ریوڑ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ایک صبر آزما کام ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو پالنا پوسنا، یہ سارے کام جو ہے یہ انسان کی اپنی ایک تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت اور اس ٹریننگ سے گزر کر انسانوں کے ریوڑ، کیونکہ انسان بھی جانور ہوتے ہیں ہدایت کے بغیر، آیات آتی ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ وہ لوگ جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں سنتے نہیں، اور جن کی دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ایسے لوگ کون ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ جانوروں کے اندر بھی کسی درجے میں سینس ہوتی ہے، جو لوگ اپنے ان سینسز کو استعمال نہیں کرتے اور ہدایت نہیں پاتے تو وہ گمراہ لوگ ان سے بھی پرلے درجے کے گمراہ ہیں، اضل سبیلا، زیادہ گمراہ رستے پر۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب انبیاء علیہ السلام سے بکریوں کو چروایا گیا تو انہیں جانوروں کی تربیت کے ذریعے انسانی جانوروں کی تربیت کا ڈھنگ یا گر سکھایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ لے کے جاتے ہیں بڑی عید کے قریب قریب، آپ دیکھیں جو بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ، تو کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، ان سب کو ایک ٹریک پر رکھنا اور چلانا، اور انہیں اس سے بچانا کہ وہ کسی کے کھیت میں داخل ہو جائیں یا کسی سڑک پہ جا کے ہلاک ہو جائیں یا کچھ، تو وہ ایک صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر یہ لمبے لمبے فاصلے ان کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں، سردی گرمی اور بہت سے نفس کی مشقت اس میں اٹھانی پڑتی ہے، پھر ان کا دودھ دونے میں قوت استعمال کرنی پڑتی، تو یہ سارا کام ایک ٹریننگ ہے، ایک ضابطہ ہے جس سے انبیاء کو گزارا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معیوب نہیں سمجھا، اور یہ نہیں کہا نہیں یا اس کو ٹالا نہیں، بلکہ حقیقت کو بہت اچھی طرح اس کا اعتراف کیا اور کہا ہاں میں بھی چراتا تھا، اور چند قیرات مزدوری پر چراتا تھا، یعنی مزید حقیقت کو کھول دیا۔ تو کسی انسان کی عظمت کا راز کس چیز میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایسے دنوں کے بارے میں خوش دلی کے ساتھ اعتراف کر لے کہ جب اس کی حیثیت ایک عام انسانوں کے درجے پر تھی۔ اور پھر یہ کہ اپنی بکریاں نہیں ہوتی تھی، اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا، یعنی لوگوں کی بکریاں چراتا تھا، یعنی مزدوری پر کام کرنا جو ہے اس میں بھی کوئی عیب نہیں، آر نہیں۔ تو اس میں اسلام نے مزدوروں کے لیے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے لیے کتنا خوبصورت نمونہ چھوڑا، جو لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کہ یہ ایسے کام انبیاء بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے اور لوگوں سے چھپایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے لوگ جو شہروں میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے کہ ہم کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر پیچھے پتہ چل گیا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس میں ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ یا جو لوگ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور ڈرائیوری کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کے مزدوری والے کام کرتے ہیں تو وہ بھی بتانا نہیں چاہتے، حالانکہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الکاسب حبیب اللہ، جو شخص اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا، اس کے لیے اگر ہاتھ سے کام کرنا پڑے تو ہمارے ہاں دیکھیں ویلیوز کتنی الٹ گئی کہ خود کام کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں معیوب کی کوئی بات نہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے کپڑے تک سی لیتے تھے، یعنی حالانکہ مرد تھے تو ہمارے مرد تو اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ عورت کے کام مرد کر رہے ہیں، اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کام جب ضرورت کے تحت انسان کو کرنا پڑے، آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ درزی تک بھی ساری دنیا کے کپڑے سیئیں گے، لیکن اگر اپنا کپڑا پھٹ جائے یا ادھڑ جائے تو وہ اس کا بٹن لگانا بیوی کا کام ہے۔ تو یہ ایسی ویلیوز یا ایسی رسم و رواج جو ہیں جس میں اس قسم کی تقسیم کر دی گئی ہے، یہ کوئی منصفانہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی کام کرنا جو ہے وہ کوئی عیب کی بات ہے اور نہ ہی چھپنے کی بات ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے وہ لطیفے بھی سن رکھے ہوں گے کہ جس میں ڈش کلینر اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، وہاں ڈی سی ہے وہاں، تو حالانکہ ڈی سی بھی کرتا تو نوکری ہی ہے اور ڈش کلینر بھی نوکری ہی کرتا ہے تو دونوں کام دونوں ہی مزدوری ہیں۔ ظاہر ہے کہ ڈی سی کا کام بھی اپنا گھر کا کام تو نہیں ہے، وہ بھی کسی کی خدمت پر مامور ہے۔
تو یہ ہماری سوچ کیوں ایسی ہو گئی کہ ایک کے کام کو تو اعلیٰ قرار دیا جائے اور دوسرے کے کام کو حقیر سمجھا جائے؟ حقارت کسی کام میں نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کیا کرتے تھے. اور کیوں ان کی مثال دی کہ وہ بادشاہ بھی تھے، اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کر لینے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. تو ہمیں بھی اپنا کوئی کام کر لینے میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بھی بڑا کام کوئی اس وقت تک کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ چھوٹا کام کرنا پسند نہ کرے، کیونکہ جس کے دل میں تکبر ہو وہ کبھی بھی بہتر کام کرنے کے قابل، وہ حقیقت میں بڑا ہوتا نہیں ہے. بڑا ہونا عاجزی سے ہی آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جھاڑو لگانے کو، حتیٰ کہ اپنے گھر میں جھاڑو لگانے کو، اپنا باتھ روم دھونے کو، اپنا ٹوائلٹ صاف کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو تک بھی لگا لیا کرتے تھے. یعنی جب ضرورت پڑ جائے تو اس میں انسان اس بات کے انتظار میں نہ رہے کہ کوئی آئے تو پھر یہ کام ہو. اس میں کوئی عیب نہیں ہے. الکاسب حبیب اللہ، جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے دوست ہیں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مروی، انہ قال من خیر معاش الناس رجل ممسک عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هئة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین زندگی اس آدمی کی ہے، لوگوں میں بہترین زندگی اس آدمی کی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اور جب بھی جنگ و حرب کا غلغلہ سنتا ہے وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر تیزی سے اس جگہ کی تلاش میں نکل جاتا ہے جہاں اس کے گمان میں قتل یا موت اس کا انتظار کر رہی ہے. یعنی مجاہد کی تعریف کی گئی. یا وہ آدمی جو اپنی بکریوں کے چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ کسی پہاڑی کی چوٹی پر یا کسی وادی میں مقیم ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے، وہ لوگوں میں بھلائی پر ہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ دو لوگوں کو بہترین قرار دیا گیا. ایک وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جدوجہد کرتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا، اور دوسرا وہ کہ جس کے سامنے جہاد جیسا کوئی مقصد نہیں، لیکن وہ فتنے سے بچنے کے لیے، جہاد نہیں، مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی ہو رہی ہے اور آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے پھر وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھتا، وہ جنگ اور اس میں نہیں کودتا، بلکہ کہاں جاتا ہے؟ ان سے الگ ہو کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنی الگ دنیا بساتا ہے، فتنوں سے محفوظ ہے، بکریاں پالتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 40 بکریاں ہو جائیں تو ان کی زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، لہذا یہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے. اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے. ایسا شخص بھلائی پر ہی ہے. اگلا باب ہے باب نمبر 70، باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. لوگوں سے ملنے جلنے، ان کے اجتماعات میں حاضر ہونے، نیکی کے کاموں، ذکر کی محفلوں میں شریک ہونے، مریض کی عیادت کرنے، جنازوں میں شریک ہونے، محتاج سے ہمدردی کرنے، جاہل کو راہ راست دکھانے وغیرہ، اور اجتماعی بہتری یعنی فلاح عامہ کے کاموں کی فضیلت کا بیان اس شخص کے لیے جو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو، لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روک سکے اور تکلیف پر صبر کر سکے. اس میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے، آیت تو بعد میں آ رہی ہے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اس کے اوپر کمنٹس دیے ہیں امام نووی نے، وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اس طرح جس طرح میں نے ذکر کیا ہے یہی پسندیدہ ہے. اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہم السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور ان کے بعد میں آنے والے علماء کرام کا کاربند رہے، یعنی اسی طریقے پر چلتے رہے.
یہی اکثر تابعین اور ان سے بعد والوں کا مذہب ہے. امام شافعی، احمد اور اکثر فقہائے کرام نے بھی یہی فرمایا ہے. اور اس بارے میں آیت ہے قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے تعاون کرو، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. اور اس معاملے میں جو آیات ہیں اور بھی بہت ہیں، لیکن یہاں پر صرف انہوں نے اسی کا ذکر کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ پیچھے باب گزر چکا ہے تعاون علی البر والتقوی، اس میں جو احادیث ہیں وہی اس میں کاؤنٹ کی جائیں گی.